ہاں جی، آرٹسٹ لوگ خیر سینسٹیوٹی ہو یا اپنے آپ کو کسی خول میں بند کرنے کا کام، تو وہ اکثر لوگ بہت طریقے سے کرتے ہیں اور بہت بہترین طریقے سے کرتے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو دوسروں کے آگے عیاں نہ کرنا ہو. لیکن آرٹسٹ کو اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے پیش کرنا اور اپنی ذات کو ان کے آگے عیاں کرنا ذرا مشکل لگتا ہے، کیونکہ وہ اس طرح سے فی البدی آپ کو اپنے بارے میں نہیں بتائیں گے. وہ کسی نہ کسی طریقے سے ڈھکے چھپے طریقے سے اپنے آپ کو سب کے سامنے لے کے ضرور آتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کی قدر ہو. اللہ میں یہ بڑی اسپیشل مٹی سے بنے ہوتے ہیں یہ آرٹسٹ لوگ. ان کو آپ ہلکے سے پیار سی محبت دیں تو وہ ایسے سر چڑھ کے ان کے دل و دماغ پہ بولتی ہے کہ وہ اس نشے میں جھوم جاتے ہیں. خیر میری کہانی کہیں اور چل جائے گی. ہم نے تو کروا دی محمود اور جمیلہ کی شادی. اب منٹو صاحب آگے کیا لکھتے ہیں اور آگے ان کی زندگی میں کیا ہوتا ہے پڑھتے ہیں آرٹسٹ لوگ سعادت حسن منٹو کی زبان سے. محمود ایک آرٹ اسٹوڈیو میں جانے لگا تاکہ اپنی مصوری کا شوق پورا کر سکے. جمیلہ خان صاحب سلام علی خان سے پھر تعلیم حاصل کرنے لگی. 1 برس تک وہ دونوں تعلیم حاصل کرتے رہے. محمود مصوری سیکھتا رہا اور جمیلہ موسیقی. اس کے بعد ان کا بچا کچا ساسا ختم ہو گیا اور نوبت فاخو پر آ گئی. دونوں آرٹ کے شیدائی تھے. وہ سمجھتے تھے کہ فاقے کرنے سے معراج ملتی ہے اور صحیح طور پہ اپنی دونوں آرٹ کے شیدائی تھے. وہ سمجھتے تھے کہ فاقے کرنے سے ہی صحیح طور پر اپنے آرٹ کی معراج تک پہنچ سکتے. اس لیے وہ اپنی اس مفلسی کے زمانے میں بھی بہت خوش تھے. ایک دن جمیلہ نے اپنے شوہر کو یہ مستحب دیا کہ اسے ایک امیر گھرانے میں موسیقی سکھانے کو ٹیوشن مل رہی ہے. محمود نے یہ سن کر اس سے کہا نہیں ٹیوشن ویوشن بکواس ہے، ہم آرٹسٹ لوگ ہیں. اس کی بیوی نے بڑے پیار سے کہا لیکن میری جان گزارا کیسے ہوگا؟ محمود نے اپنے پھسلے ہوئے کوٹ کا کالر بڑے امیرانہ انداز میں درست کرتے ہوئے جواب دیا، آرٹسٹ کو ان فضول باتوں کا خیال نہیں کرنا چاہیے. ہم آرٹ کے لیے زندہ رہتے ہیں، آرٹ ہمارے لیے زندہ نہیں رہتا. جمیلہ یہ سن کر بہت خوش ہوئی. لیکن میری جان آپ مصوری سیکھ رہے ہیں، آپ کو ہر مہینے فیس ادا کرنی پڑتی ہے اور اس کا بندوبست بھی تو کچھ کرنا چاہیے. پھر کھانا پینا ہے، اس کا خرچہ علیحدہ ہے. میں نے فی الحال مصوری کی تعلیم چھوڑ دی ہے، جب حالات موافق ہوں گے تو دیکھا جائے گا. جمیلہ یہ سن کر خاموش رہی. دوسرے دن جب وہ گھر آئی تو اس کے پرس میں 15 روپے تھے جو اس نے اپنے خاوند کے حوالے کر دی اور کہا میں نے آج سے ٹیوشن شروع کر دی ہے. یہ 15 روپے مجھے پیش کی ملے ہیں، آپ مصوری سیکھنے کا کام جاری رکھیے. محمود کے مردانہ جذبے کو بڑی ٹھیس لگی. میں نہیں چاہتا کہ تم ملازمت کرو، ملازمت مجھے کرنی چاہیے. جمیلہ نے خاص انداز میں کہا اللہ میں کوئی غیر ہوں، میں نے اگر کہیں تھوڑی سی دیر کے لیے ملازمت کر لیا تو اس میں حرج ہی کیا ہے؟ بہت اچھے لوگ ہیں، جس لڑکی کو میں تعلیم دیتی ہوں بہت پیاری اور ذہین ہے. یہ سن کر محمود خاموش ہو گیا اور اس نے مزید گفتگو نہ کی. دوسرے ہفتے کے بعد وہ 25 روپے لے کر آئے اور اس نے اپنی بیوی سے کہا لو میں نے آج اپنی ایک تصویر بیچی ہے. خریدار نے اسے بہت پسند کیا، بس خسیس تھا. صرف 25 روپے دیے، اب امید ہے میری تصویر کی مارکیٹ چل نکلے گی. جمیلہ مسکرائی. ہم تو پھر کافی امیر آدمی ہو جائیں گے. محمود نے اس سے کہا جب میری تصویریں بکنا شروع ہو جائیں گی نا تو میں تمہیں ٹیوشن نہیں کرنے دوں گا.
جمیلہ نے اپنے خاوند کی ٹائی درست کی اور بڑے پیار سے کہا، آپ میرے مالک ہیں، جو بھی حکم دیں گے مجھے تسلیم ہوگا۔ دونوں بہت خوش تھے، اس لیے کہ وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ محمود نے جمیلہ سے کہا، اب تم کچھ فکر نہ کرو، میرا کام چل نکلا ہے، 4 تصویریں کل یا پرسوں تک بک جائیں گی اور اچھے دام وصول ہو جائیں گے، پھر تم اپنی موسیقی کی تعلیم جاری رکھ سکو گی۔ ایک دن جمیلہ جب شام کو گھر آئی تو اس کے سر کے بالوں میں دھنی ہوئی روئی کا غبار اس طرح جمع ہوا تھا جیسے کسی ادھیڑ عمر آدمی کی داڑھی میں سفید بال۔ محمود نے اسے استفسار کیا کہ تم نے اپنے بالوں کی کیا حالت بنا رکھی ہے جمیلہ؟ موسیقی سکھانے جاتی ہو یا کسی جننگ فیکٹری میں کام کرنے جاتی ہو؟ جمیلہ نے جو محمود کی نئی رضائی کی پرانی روئی کو دھن رہی تھی مسکرا کر کہا، ہم آرٹسٹ لوگ ہیں جناب، ہم کسی بات کا ہوش نہیں رہتا۔ محمود نے حقے کی نئے منہ میں لے کر اپنی بیوی کی طرف دیکھا اور کہا، ہوش تو واقعی نہیں رہتا۔ جمیلہ نے محمود کے بالوں میں اپنی انگلیوں سے کنگھی کرنا شروع کی۔ یہ دھنی ہوئی روئی کا غبار آپ کے سر میں کیسے آیا؟ محمود نے حقے کا ایک کش لگایا، جیسے تمہارے سر میں آ گیا۔ ہم دونوں ایک ہی جننگ فیکٹری میں کام کرتے ہیں، صرف آرٹ کی خاطر۔ آپ کو کہا تھا نا کہ جو آرٹسٹ ہوتا ہے نا اس کے لیے بہت سی باتیں اور بہت سی چیزیں اپنی آرٹ کی انا کی خاطر کر گزرتا ہے اور اس میں اس کو شرم بھی نہیں آتی۔ خیر، ابھی منٹو صاحب ہیں، ان کا اپنا نظریہ ہے، آپ کو پسند آئے تو ضرور بتائیے گا، اور نہیں پسند آئے تو معذرت، کیا کر سکتے۔ منٹو صاحب ہوتے تو ان سے پوچھ لیتے کہ بھئی آپ کے کیا ارادے ہیں، لوگوں کو نہیں پسند آ رہی ہے آپ کی تحریر۔ باہر کیف عذرائے مذاق ہے یہ بات، یہ ہمارا ورثہ ہے، یہ آپ کا ورثہ ہے، یہ ہم سب کا ورثہ ہے، اس کا خیال رکھنا اور اس کو سنبھال کے رکھنا ہم سب کا فرض ہے۔ ہم سے جڑے رہیے گا، اپنے کامنٹس سے ہمیں آگاہ کرتے رہیے گا، انشاءاللہ کبھی نہ کبھی تو ہم بھی اردو کی خاطر سرخرو ہو ہی جائیں گے۔ ہم سے جڑے رہیے گا، اگلی کسی قسط کے ساتھ، اگلی کسی نشست کے ساتھ انشاءاللہ جلد ملیں گے، اللہ نے کے بعد۔